فاتحہ. آپ حضرات مجھ سے اتنا دور رہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میرے قریب آ جائیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وبعد، وقال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو أصدق الصادقين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صلوات محمد وعلى برادران عزیز، قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ایک چھوٹا سورہ ہے جو شروع ہوتا ہے یہاں سے بسم اللہ الرحمن. آج میں پورا سورہ پڑھ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، روز پورا سورہ نہیں پڑھوں گا. چھوٹا سورہ ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. یہ پورا سورہ ہے. اس میں سے میں نے بیچ کا ایک پورشن سلیکٹ کر لیا ہے، اسی کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. پہلے مجھے پلا دیجیے، پیاس لگ رہی ہے. بس بھی کہیں کتاب لے جائیے. میں آپ حضرات سے یہ ضرور چاہوں گا کہ کوئی ایک دن آپ ایسا معین کر لیں اگر آپ کو مناسب لگے، کیونکہ مجلس میں جب میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں تو ون وے ٹریفک ہوتی ہے. وقت کا میں چونکہ پابند ہوں، مجلس ٹھیک 8:10 پر شروع ہو جائے گی، 9:09 10 منٹ 11 پر ختم ہو جائے گی. بعض وقت باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، نامکمل رہ جاتی ہیں، آپ کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں، کچھ کوشچنس ہو سکتے ہیں، کچھ سوالات ہو سکتے ہیں. تو یا تو مجلس کے بعد مجھے آپ لکھ کے دے دیں انگلش میں یا اردو میں، یا مجھ سے آپ ڈسکس کر لیں. اس لیے کہ دین کو اگر آپ سمجھے نہیں ہیں، دین کے بارے میں اگر آپ کو فہم اور انسائٹ نہیں ملی ہے، تو آپ تو مسلمان رہیں گے مگر آپ کے بچوں کے لیے پرابلم ہو جائے گی. اس لیے آپ دین کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد بچوں کو
میں انگریزی میں ان کو سمجھا سکتا ہوں، مگر میری پرابلم یہ ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے، یہاں کا ڈائلیکٹ نہیں آتا، ایکسنٹ نہیں آتا۔ جب میں انگریزی بولتا ہوں بچے کہتے ہیں بیٹا یو اسپیک اردو، تو میں کیا کروں؟ اب میں ایکسنٹ کہاں سے لے کر آؤں؟ اس لیے میں بھی خلوص سے مجلس پڑھ رہا ہوں، دعا کر کے آیا ہوں کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کے میں ان بچوں کی جو میرے اپنے بچے ہیں اور آپ کی خدمت کر سکوں۔ ضروری نہیں کہ آپ جو سوال مجھ سے کریں میں اس کا جواب دے دوں، فوری دوں گا جواب، آپ کو پڑھ کے دے دوں گا، اسٹڈی کر کے دے دوں گا، لیکن یہاں آپ کی بہت آج پہلی مجلس ہے، میں یہ عرض کر دوں جس ماحول میں آپ تشریف لائے ہیں، یہ ماحول اگر آپ نے 2 باتیں کی تو میں گناہگار، جاہل، فاسق و فاجر آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میرا جو بھی انجام ہو، لیکن آپ سب حضرات انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ نجات ضرور ملے گی۔ ایک یہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی ماڈرن ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دیں، وہ بھی ایکسیلنس ان ایجوکیشن۔ یہاں بھی سڑے ہوئے اسکول ہیں مجھے پتا ہے، اور بہت اچھے اسکول ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں، تو بیسٹ اسکول کو سلیکٹ کیجیے، بچوں کو وہاں پڑھوائیے، ان کو انکریج کیجیے، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب ایجوکیشن کا زمانہ نہیں ہے، ایکسیلنس ان ایجوکیشن کا دور آ گیا۔ دیر از نو پلیس فار میڈیاکرس ان دا ورلڈ، میڈیاکرس کی اب دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اگر آپ کے بچے ایکسل کریں گے تو دنیا میں ہر جگہ ان کی جگہ ہے، ود ریسپیکٹ اینڈ آنر۔ اس لیے میری آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے، آپ کس سے وابستہ ہیں؟ آپ وابستہ ہیں اس سے کہ جس تو ہر صفت میں وہ منزل کمال پر تھے، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور صفت ہے وہ علم ہے، وہ نالج ہے۔ اگر ایک باپ عالم ہو اور بیٹا جاہل ہو تو باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ انصاف سے بتائیے، جیسے میں دل سے پڑھ رہا ہوں مولا جانتے ہیں، ویسے ہی آپ دل سے سنیے گی کہ اگر ایک باپ اسکالر ہے، ایک فلاسفر ہے، ایک سائنٹسٹ ہے، اور بیٹا اس کا جاہل ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو ہماری قوم میں جو الٹریسی اور اگنورینس پھیلی ہوئی ہے، برا نہ مانیے گا، یہ کیا مولا کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے؟ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ان کی پاک و پاکیزہ روح پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے، اس میں کوئی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شک کرنے کی، مگر آپ کو علی کی ذات سے محبت کے ساتھ ساتھ علی کے مشن سے بھی محبت ہونا چاہیے۔ بیسٹ کالج، مگر یہ کالج بھی کافی نہیں ہے، جیسے رسول نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں 2 چیزیں چھوڑ کر، قرآن و اہل بیت۔ مسلمان گمراہ ہو گئے، ایک کو لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کی خاص خصوصیت ہے کہ جب بھی ان کو 2 چیزیں دی گئی ہیں، جب بھی، میں انشاءاللہ ان کو تو آگے پڑھوں گا، لیکن لمبی لائن لسٹ ہے اس کی، جب بھی ان کو 2 چیزیں دی گئی ان کا ہم ایک لے رہے ہیں، ایک کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو آپ یہ نہ کیجیے، ماڈرن ایجوکیشن آپ کے سروائیول کے لیے، آپ کے بچوں کی عزت کے لیے، آبرو کے لیے، قوم کے سروائیول کے لیے، دیر از نو وے آؤٹ، یہ آپ لکھ لیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس کو بیلنس کرنے کے لیے صحیح مذہبی تعلیم، دینی تعلیم وہ بھی دیجیے، تاکہ آپ کے بچے ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بن کر سوسائٹی کی خدمت کریں۔ ماڈرن ایجوکیشن مسٹ فار یو، اس میں کوئی ذرا سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس سے بہت سی کمزوریاں ہیں۔
بہت سی خرابیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اگر انسان میں روحانیت نہ ہو اور خالی مٹیریلزم ہو تو کیا حشر ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. اس کے دل سے رحم نکل جاتا ہے, مرسی نکل جاتی ہے. بچے اس کے سامنے بم کھا کھا کے تڑپتے رہتے ہیں, اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. مکان جلتے رہتے ہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو وہ انسان نہیں رہتا, بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس کو ایک جانور میں تبدیل کر دیتی ہے. اس جانور سے بچنے کے لیے اور زندگی میں بیلنس رکھنے کے لیے صحیح مذہبی تعلیم بھی آپ کے بچوں کے لیے ضروری ہے. بقیہ باتیں انشاءاللہ میں اگلی مجلسوں میں کہوں گا. تو قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کون سی شے اس یونیورس کی, بلکہ اب تو ایسٹرونومی میں یونیورس نہیں کہا جاتا, اب تو ملٹی ورس کہا جاتا ہے. جہان ہیں بہت سے عالم ہیں, سمجھ رہے ہیں, بہت سی یونیورسل ہیں جہاں سائنس جہاں تک بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو سائنس آج کہہ رہی ہے ملٹی. آپ کہاں سے آ گئے؟ یہاں ابھی کہاں سے ہمیں پتا. سائنس آج ملٹی ورس کا کنسپشن ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے. قرآن پہلے سے عالمین 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 کہتا چلا رہا ہے. وہ پہلے سے ملٹی ورس کی بات کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کون سی چیز ان عالمین میں وہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ خالق ایک ہے, کریٹر ایک ہے, پیدا کرنے والا ایک ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں یونیورس ہو یا ملٹی ورس ہو سب کریٹڈ ہیں اور سب کا پیدا کرنے والا بس ایک ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. ہم اللہ کہتے ہیں, ہماری زبان میں اس کا نام اللہ ہے, اس کا نام کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی نام نہیں ہے اس کا. نہ نام ہے نہ نام ہو سکتا ہے, ممکن ہی نہیں کہ اس کا نام ہو. آپ سے اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں تو میں ایکسپٹ کرواتا ہوں آپ کو. مولانا سلمان عابدی صاحب تشریف لے آئے, حالانکہ مجھ سے نے کہا تھا کہ 11 کو یہاں سے چلے جائیں گے, یہ بیٹھے ہیں یہاں. جب تم نے پوچھا کہاں سے چلے گیا, ارے بھائی لکھو, میں لکھوں گا تو وہاں کہا تھا کہ میں 11 کو چلا جاؤں گا. تو مولا علی فرماتے ہیں, ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ یا من لیس لہ اسم ولا جسم, اے وہ ذات کے جس کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی شیپ ہے. کیوں نہیں ہے نام؟ اٹس ویری سمپل لاجک. کیوں نہیں ہے نام؟ اللہ آپ کہتے ہیں اس کو, لفظ اللہ عربی زبان کا, گاڈ کہتے ہیں انگریزی میں, پرمیشور کہتے ہیں ہندی میں, خدا کہتے ہیں فارسی میں. جب فارسی زبان بنی تو اسے خدا کہا گیا, جب ہندی زبان بنی تو اسے پرمیشور کہا گیا, جب انگریزی زبان بنی تو اسے گاڈ کہا گیا, جب عربی بنی تو اس کو اللہ کہا گیا. اس سے پہلے اب زبانی نام کہاں سے ہوگا؟ تو ہر زبان حادث ہے, حادث زبان میں قدیم کا نام آ ہی نہیں سکتا. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. اور اسی لیے دعائیں مشہور میں, یہ دعائیں آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں, یہ دعائیں معرفت کا سمندر ہیں. لوگ آپ کو مشرک کہتے ہیں, کہیں نو پرابلم. ہر طریقے کو لوگ کافر کہتے ہیں تو اس میں کون سی بات ہے؟ وہ تو ہم کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, یہ وراثت میں ہم کو مل رہا ہے مولا علی کی. ان کو کافر کہا گیا, کل ایمان کو تو ہم مشرک کو کہا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ توحید کی جو گہرائیاں ان دعاؤں میں موجود ہیں
عالم اسلام میں اس کی مثال کہیں نہیں پیش کی جا سکتی، پورے عالم اسلام میں مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس دعا مشہور مولا فرماتے ہیں یا ہو یا من لا یعلم ما ہو ولا کیف ہو ولا این ہو ولا حیث ہو الا ہو، سرنڈر کر دیا، اے وہ اب آدمی کچھ تو کہے نہیں، اے وہ، مگر ایسا وہ کہ جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کب سے ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کوئی آدمی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جانتا ہے تو بس وہی جانتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ انڈیا میں ابھی لائٹ فائٹر پلین بنا ہے، 27 برس لگے ہیں اس کے بننے میں، پڑھا ہوگا آپ نے پیپر میں، آپ تو یہاں تشریف فرمایا، 27 برس میں ایک منا سا فائٹر چننا سا فائٹر پلین بنایا ہے انڈیا نے 27 برس میں، جبکہ اس کی قیمت 300 گنا بڑھ گئی، جو کاسٹ تھی اس کی وہ 300 ٹائمز بڑھ گئی۔ انشاءاللہ جلدی آپ خبر سنیں کہ وہ نیچے آ گیا، 27 برس میں۔ مگر اللہ کو یہ پوری کائنات نہیں بلکہ کائناتیں پیدا کرنے میں اتنا کم وقت لگا ہے کہ اس کے لیے کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ اتنی دیر بن گئی، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں کہ اربویں حصے میں کچھ نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، نہیں تو آپ سے آپ سوالات مجھ سے کریں، مجھے خوشی ہوگی، چاہے میں جواب نہ بھی تو اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے کیسے سوال کیا کہ میں پھنس گیا، میں جواب نہیں دے پایا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیے، بچوں کو بتا دیجئے کہ اسلام کو جہالت سے خطرہ ہے، علم سے کوئی خطرہ نہیں، بشرطے کہ علم دینداروں کے پاس ہو، اور اگر علم بے دینوں کے پاس چلا گیا تو پوری دنیا کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ آج مجلس میں آپ اس طرح انداز سے سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ دیکھتا ہوں میں مجلس میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں وہ اس نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کن فیکون، یہ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے، چونکہ قرآن جو ہے سمبولک لینگویج میں ہے، پرابلم یہ ہوتی ہے وہاں پرابلم آ جاتی ہے جب سمبولک لینگویج کو آپ پلین زبان میں ٹرانسلیشن شروع کر دیں، وہیں سے پرابلم آ جاتی ہے۔ یہ بھی اس نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کن، ورنہ اس کا ارادہ ہوا اور چیز ہوئی۔ کن بھی کہتا تھوڑی کو کن 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 کنایا تھوڑی کرتا ہے، وہ بس سوچا اس نے، ارادہ ہوا اور ہو گئی۔ میں نے اس کے نام کے سامنے کہ جتنا سائنس آگے بڑھے گی آپ سمجھتے جائیں گے۔ ابھی جب میں انڈیا سے چل رہا تھا 3-4 دن پہلے، وہاں کے پیپرز میں آیا تھا، یہاں پر بھی آج ضرور آیا ہوگا بیکاز ویری امپورٹنٹ نیوز۔ برٹن میں ایک ایسا ہیلمٹ فائٹر پلینس کے پائلٹس کے لیے ایجاد ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آیا یہاں غور میں نہیں آیا؟ نہیں آیا، چل چکا ہے وہاں سے، ابھی آیا نہیں یہاں۔ اب میں انڈیا میں پڑھ کہہ رہا ہوں بھائی، تصویر تک اس کی چھپی ہے، دیکھ لیا نا آپ نے، اب تو بے خبر رہتے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہیلمٹ جو پہنے گا پائلٹ، اس کے بعد ہوا میں جائے گا، دشمن کا پلین جیسے ہی اس کی زد میں آئے گا وہ کوئی بٹن نہیں دبائے گا، اس کے دماغ میں ایک فلیش آئے گا کہ ہٹ، اور وہ ہیلمٹ ایسا ہے کہ وہ اس ہٹ کو پک اپ کرے گا تو دماغ میں فوراً فائر ہو جائے گا، سمجھ میں؟ تو اگر انسان کے بس میں یہ بات ہو کہ زبان سے وہ کچھ نہ کہے، سوچے اور ہو جائے، تو اگر اللہ ارادہ کرے اور ہو جائے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آپ دیکھے جائیے، آنکھیں کھلی رکھیے، انشاءاللہ یہ سائنس کی ٹیکنالوجی آپ کو دیدار سے دیدار تر بناتی چلی جائے۔ اب اس نے سب کچھ بنایا،
سب کچھ مخلوق ہے، وہ بس خالق ہے، سب مملوک ہے، وہ بس مالک ہے، سب پیدا ہوئے ہیں، وہ ایک پیدا کرنے والا ہے، ہر بات کا عالم ہے، جب ہر بات کو جانتا ہے تو ہر شے پر قادر ہے، اس لیے کہ قدرت، پاور اور نالج دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، جتنی نالج بڑھتی جائے گی پاور بڑھتی جائے گی، تو جو ہر شے کو جاننے والا ہے وہ ہر شے پر قادر ہے، آپ اپنے لحاظ سے اس کو کبھی سوچا نہ کریں۔ مگر میں آپ کو بتا، چونٹی کو لے لیجیے، آنٹ، چونٹی پر ریسرچ ہو رہی ہے ہندوستان میں، بیچارے تو بلا آپ پتا ہے لکھنؤ میں کیا ہے ٹیمپریچر اس وقت کیا ہے بتائیے؟ 0۔ یہ میری زندگی میں کبھی 0 نہیں ہوا تھا لکھنؤ میں ٹیمپریچر، 1 2 تک تو آتا تھا، 0 کبھی نہیں ہوا تھا، اور پورے ناردرن بیلٹ میں ہو گیا، آپ چینل اور ایک پرسوں میں ٹیلیفون کیا ہوگا 0 ہے ٹیمپریچر۔ اس 0 کے آگے ایک لگا کے نہ معلوم کتنے 0 لگیں گے، جو بیچارے لوگ مر جائیں گے، ان کے پاس بلینکٹ بھی نہیں اوڑھنے کے لیے، فٹ پاتھ تو پڑے رہتے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ لکھنؤ میں 0 ٹیمپریچر ہو گیا، آپ کے -13 ہے، مگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں، اس لیے کہ فیسلٹیز ہیں، ہیٹنگ کا سامان ہے۔ تو ہندوستان میں انسانوں کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے، ایک شاہد عادل میرے سامنے آ گئے ہیں، میں مضبوطی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، مگر چونٹی جو اپنا گھر بناتی ہے اس میں جا کے اس کی شان دیکھیے، بیڈ روم ماشاءاللہ چونٹیوں کے موجود ہیں، گوڈاؤنس موجود ہیں، پورا سسٹم موجود ہے، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا ہے اور انشاءاللہ یہاں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہندوستان پاکستان میں مجلس کے بعد جب تبرک بٹتا ہے، ایک چلگوہار مچتی ہے، ایک دوسرے پر پلے پڑتے ہیں، وہ ساری پلیز ڈو ایکسکیوز می، یہاں بھی جب کبھی لنچ ہوتا ہے یا ڈنر ہوتا ہے تو میں اس سے وولچر لنچ کہتا ہوں، جیسے گدھ گر پڑتے ہیں کھانے کے اوپر، حالانکہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے کھانے کی، مگر وہ بس اب ایک ہے عادت، لیکن شوٹنگ جب چلے گی تو ہمیشہ ایک کیو بنا کر چلے گی، چلتی نہیں چلتی ہے، وہ کوئی دھکم پیدا نہیں کرے گی، تو ان قوموں کو وہ سبق دے رہی ہے کہ تم انسانوں سے ہم جانور بہتر ہیں، کہ جو ہمیشہ ڈسپلن وے سے زندگی گزارتے ہیں، پورا سسٹم ہے، اس پر میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، اور آپ نے مولانا نے اس کو نجر اللہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو مختصر یہ ہے، آپ نے گلاب کے پھول کو سونگھا اور کہا سبحان اللہ، ایک بہترین سیب کھایا آپ نے اور کہا سبحان اللہ، ایک بہترین گھوڑا دیکھا، سبحان اللہ، کیا گھوڑا بنایا ہے، ایک بہت عمدہ گدھا دیکھا، کہا سبحان اللہ، کیا گدھا بنایا ہے۔ لیکن اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہیں کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا۔ مولانا سلمان عابدی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جاندار، بے جان، جمادات، نباتات، حیوان، کسی کو بنانے کے بعد اللہ نے اپنا قصیدہ پڑھا ہے؟ پہاڑ بنائے، چپ، سمندر بنائے، پہاڑ سمندر کی حیثیت کیا ہے، پوری کائنات بنائی، ایک سوچا بندی کائنات، اپنی تعریف نہیں کی۔ آپ اپنی منزل کو سمجھیے، اپنے کو پہچانیے، نو یور سیلف۔ جب آپ کو پیدا کیا ہے اس پوری کائنات میں، جب صرف اور صرف اور صرف آپ کو پیدا کیا تو خود فخر کیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ کے پیدا کرنے کے بعد اپنا قصیدہ اس نے خود پڑھا، اور اسی لیے یہاں پر شادی ہو رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے پیدا تو سب کیا ہے مگر ہماری کریشن کا ماسٹر پیس انسان ہے، ہماری خلقت کا شاہکار انسان ہے۔ انسان ہے میری موضوع 10 مجلسوں کا گفتگو، سمجھ رہے ہیں؟
یہی موضوع میرا آپ کی سر نے منتخب کیا ہے. تو آپ کو انسان کو جب پیدا کیا تو اس نے آپ کو یہ شرف دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہماری خلقت کا ماسٹر پیس انسان ہے، بشرطے کہ یہ اپنی انسانیت کو برقرار رکھے. اگر اپنی انسانیت کو برقرار نہیں رکھے گا ثم رددناہ اسفل سافلین، تو جس کو ہم نے ماسٹر پیس قرار دیا ہے یہی بدترین ہو جائے گا، یہی ورسٹ ہو جائے گا. مگر ورسٹ ہو جانے کے بعد بھی مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہو جانا کہ گئے ہم نہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جس دن تمہاری آنکھ کھل گئی اور تم نے کلوں پر تماچے مار مار کر توبہ نہیں کی بلکہ دل سے توبہ کر لی اور ایمان کو اختیار کر لیا اور کنسٹرکٹیو ذہن تمہارا بن گیا، تم نے اچھے اچھے کام کرنا شروع کیے جس سے سوسائٹی میں امپروومنٹ ہو، لوگوں کے مسئلے حل ہوں، لوگوں کی مشکلیں دور ہوں، نو پرابلم. ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہوں کے مٹا دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کلوں پر تماچے نہ مارو، کان نہ پکڑو، جس ڈگری کا گناہ کیا ہے اسی ڈگری کی نیکی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں انسان کے گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. شرط ہے کہ فلہم اجر غیر ممنون. اگر تم نے ایمان کو اختیار کر لیا اور پلٹ کر سیدھے راستے پر آ گئے تو اب وہ قاضی مطلق سپریم پاور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو ایک ایسا اجر دیں گے، ایسا ریوارڈ دیں گے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ ایک بات آپ سمجھ لیجیے، مسلمانوں کے پاس مسجد ہوتی ہے، مسجد میں صرف مسلمان جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہندو سکھ کرسچن کوئی نہیں جاتا. ہندوؤں کے پاس مندر ہوتا ہے، وہ اپنی مذہبی ریسورس کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں مسلمان نہیں جاتے، کرسچنس نہیں جاتے. چرچز میں سیول کرسچنس جاتے ہیں، دوسری قومیں نہیں جاتی. سکھوں کا گرودوارا ہوتا ہے، اس میں خالی سکھ جاتے ہیں، کوئی اور نہیں جاتا. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ نہ مسجد ہے، نہ مندر ہے، نہ گرودوارا ہے، نہ چرچ ہے، یہ دربار حسینی ہے. اس دربار کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں. پلیز ڈونٹ کلوز دا ڈورز. یہاں جو چاہے وہ آئے، یہ حسین کا دربار ہے. ہندو آنا چاہتے ہیں شوق سے ہیں، کرسچنس آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم، جیو آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، اللہ کو ماننے والے آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، اللہ کو نہ ماننے والے آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، شیعہ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، سنی آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں. یہاں کسی کے آنے کی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں. ہر ایک کے لیے دروازہ حسینی دربار ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے. میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ عزاداری میں مسلمان پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ہندو کبھی عزاداری میں پرابلم کریٹ نہیں کرتے. یہ دیکھیے یہ کتنے افسوس کی بات ہے. مولانا بھی ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو ماتم کرتے ہیں باقاعدہ. مسلمان ہم سے پوچھے تو ماتم کیوں کرتے ہو، وہ ہم سے پوچھتے تو ماتم کیوں کرتے ہو، ہندو ماتم خود کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سبیلے کیوں لگاتے ہو. بمبئی میں شیو سینا جو فیسسٹ پارٹی ہے، فیسسٹ پارٹی ہے بھائی، مگر اس کی سبیل جو لگتی ہے عاشور کے دن آپ جا کر دیکھیں، سمجھ رہے ہیں. میرا جو ٹرسٹ ہے اس میں خمس لفظ، صحیح تو خمس ہے لیکن آپ جو بولا جاتا ہے اس کو کیا،
خمس کے پیسے، سہم امام کے پیسے ہندو بھیجتے ہیں. رپورٹ پہ چھپا ہوا ہے، میں نے بھی کل رپورٹ دی صاحب کو، سب وہ ہندوؤں کے نام چھپے ہیں اس میں. سہم امام بھیجتے ہیں بھائی، مسلسل ہر سال بھیجتے ہیں. میں ان سے کہا بھائی آپ ہندو، آپ سہم امام کیوں بھیجتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں مگر ہم کو اہل بیت سے محبت ہے، ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، یہ ان کا ادھیکار ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، ہم اس لیے بھیجتے ہیں. آپ کون روکنے والے؟ میں نے کہا میں کوئی بھی روکنے والا نہیں، شوق سے بھیجیے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہندوستان میں جو ہندوؤں کا ملک ہے، نام نہاد سیکولر ہے لیکن اس کو ہندوؤں کا ملک ہے، وہاں عزاداری میں کوئی پرابلم نہیں. پاکستان میں جہاں سے میں آ رہا ہوں، گنوں کے سائے میں، رائفلوں کے سائے میں ایک مظلوم کا ماتم ہوا ہے. یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ عزاداری کیوں کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں. میں بتاؤں ماتم ہم کیوں کرتے ہیں؟ ماتم ہم اس لیے کرتے ہیں، عزاداری ہم اس لیے کرتے ہیں، مجلسیں ہم اس لیے کرتے ہیں. اگر بفرض محال ہندوؤں نے امام کو قتل کیا ہوتا تو شاید ہم ماتم نہ کرتے، شاید. اگر کرسچنس نے قتل کیا ہوتا تو شاید ہم ماتم نہ کرتے. بدقسمتی سے مسلمانوں نے کیا ہے تو ہم حسین کا ماتم کر کے، حسین کی عزاداری کر کے، حسین کا تابوت اٹھا کر، حسین کا علم اٹھا کر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، ہم قاتلوں میں نہیں ہیں، ہم شہیدوں کا ماتم کرنے والے ہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ پر. ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ پر. آج کی مجلس میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اب اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، اگرچہ مجھے ریپیٹ کرنا چاہیے. آپ مذہبی ریچولز کو تھوڑا چاہے کم کر دیجئے، مگر جو وقت بچے اسے ٹی وی کے دیکھنے میں صرف نہ کیجئے. جو وقت بچے اسے مذہب کے سمجھنے میں صرف کیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا. یہ بات میں آپ کے سامنے کہہ دوں، ممبر پر میں کبھی اپنا پرسنل ویو نہیں بتاتا ہوں. میں کیا، میری حیثیت کیا پرسنل آپ کو مس گائڈ کر سکتا ہے؟ تو میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، کیونکہ گھڑی کی سوئی میرے سامنے ہوتی ہے، مگر جو بھی میں کہتا ہوں اس کے پیچھے کوئی آیت ضرور ہوتی ہے، حدیث رسول ضرور ہوتی ہے. جہاں پر دل چاہے آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیں یا بعد پوچھ لیں، میں آپ کو پھٹ سے بتا دوں گا. یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ آپ ریچولس میں تھوڑا چاہے ٹائم کم کر دیں، بٹ ڈونٹ ویسٹیج دیٹ ٹائم. آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے یہ کیوں ہے. رسول نے فرمایا ہے، جو سنی شیعہ ہر جگہ حدیث رسول موجود ہے کہ فکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. اگر تھوڑی دیر تم نے غور کیا اپنے دین کو سمجھنے کے بارے میں تو تمہاری یہ فکر 70 برس کی عبادتوں سے بہتر قرار پا جائے. 70 ایئرس، 70 سال کی عبادتوں سے بہتر قرار پا جائے گی. اور شاید میں نے عرض کیا ہوگا، کیونکہ اتنا عام ٹکڑا ہے کہ میں تقریباً ہر جگہ اس کو کہتا ہوں. نحوی البلاغہ میں سرمن نمبر 109 جسے مولا فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعناء وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعناء حبذا نوم الاکیاس وافطارهم. کتنے ہی ایسے روزہ رکھنے والے ہیں، کتنے ہی ایسے روزے رکھنے والے ہیں کہ جو سنتی روزہ نہیں چھوڑتے، نفل روزہ نہیں چھوڑتے، مگر جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے اور نام عمل مانگیں گے، ملائکہ سے عقل کر کے لاؤ دیکھیں ہم کو ہمارے روزوں کا کیا ثواب ملا. ملائکہ نام عمل پیش کریں گے، دیکھیں گے کہ روزوں کا کالم بلینک ہے ہی نہیں کچھ، بلیک. وہ قائم نماز پڑھنے والے کو نہیں کہتے ہیں، قائم باللیل کہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے والے، جیسے طالبان. ہاں بھئی ایسی باتیں یا خوارج نے کی یا طالبان نے کی. بھائی راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. یہ سب بڑی کمپلیکس چیزیں ہیں، اس کو اپنے ذہن میں آپ رکھیں.
وہ کوئی ایسے عبادتوں کے شوقین نہیں ہیں. دن کو وہ جرم اتنے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ وہ گلٹی کانشیس ہو کے پھر وہ یہ عبادتیں کیا کرتے ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑے مذہبی آدمی ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں اتنا رو رہے ہیں. کم وقت تم رو رہے ہو, کتنوں کو رلا رہے ہو, یہ بھی تو دیکھو. کسی کے ماں کے بچے کو تم نے مار ڈالا ہے, اس کے بعد بھگو رو رہے بیٹھے ہوئے, یہ رونا کہاں ہے تمہارے؟ کسی کے بیٹے کو مار کر آپ اس کے باپ کو خوش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ماں حدیث میں آیا ہے کہ کوئی انسان اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے, اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی میں ہے, اللہ فرماتا ہے کوئی انسان اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھے کہ دنیا میں اس سے سب سے زیادہ محبت کون کرتے ہیں. وہ کہے گا ماں باپ. پھر شاید ہوتا ہے کہ ماں باپ خالق نہیں ہیں, وسیلہ خلقت ہیں. خلقت کا خالی وسیلہ ہے, تو جو وسیلہ اتنی محبت کرے گا تو ہم اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. تو آپ اس کی اتنی چہیتی مخلوق کو مارے, بھون کے رکھ دیں, پھر اس کی بارگاہ میں جا کر روئیں, وہ جوتے مار کے نکال دے گا وہاں سے. تو آج اس اشرے کا موضوع ہے انسان. تو مولا فرماتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے راتوں کو اٹھ کر گریہ زاری کر کر کے نمازیں پڑھنے والے قیامت کے میدان میں آئیں گے تو نام عمل بلینک, نہ نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا ذکر ہے. یہ بطور مثال ہے, یعنی جتنی بھی عبادتیں ہوں گی, حج ہو, تلاوت قرآن ہو, جہاد ہو, کچھ بھی ہو, سب بلینک ہوگا. کیوں؟ حبذا نوم الاکیاس و افطار ہوں. اس کا میں ترجمہ کبھی نہیں کرتا, اور ڈینجرس ہے, اپنی لفظوں میں کہہ دیتا ہوں. یہ نمازیں پڑھتے تھے مگر جانوروں کی نمازیں, بغیر معرفت کے. یہ روزے رکھتے تھے مگر جانوروں کے روزے, بغیر معرفت کے. یہ تلاوت قرآن کرتے تھے جیسے مٹھو بیٹا تلاوت قرآن کرتا ہے, جیسے طوطے تلاوت قرآن کرتے ہیں. قاری طوطا, حافظ طوطا, سمجھ گئے؟ ایک بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو سجدے نہ کر رہی ہو, جو قرآن نے کہا ہے, جو تسبیح نہ کر رہی ہو. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض. جانوروں کے لیے جو پرندے ہوتے ہیں اس کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کل قد علم صلاته و تسبیحہ. سب کو معلوم ہے کہ اسے نماز کیسے پڑھنا ہے, وہ نماز پڑھتی ہے. ہم کو نماز میں شک ہو جاتا ہے, چیل کو کبھی شک نہیں ہوتا, کوے کو شک نہیں ہوتا, اس لیے کہ جیسے اللہ پڑھا دے اسے پھر کبھی شک نہیں ہوا کرتا. اور جانور کو اگر اللہ پڑھا دے تو شک نہیں ہوا کرتا, تو اگر امام النبی کو اللہ پڑھا دے تو اس کو شک کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات محمد و آل محمد. آج کی تمیدی مجلس میں میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں کہ آگے مجھے مجلس میں کیا کہنا ہے, سمجھ آیا؟ تو آپ یہ بتائیے, یہ جو برڈس نمازیں پڑھ رہی ہیں اور بنص سے قرآن یا حدیث نہیں ہے, ان کو کیا آج ملے گا؟ ان کے لیے بھی کچھ حوریں بنائی گئی ہوں گی. حوریں بھی مصیبت ہو گئی بھائی ہماری, جان دے رہے ہیں طالبان انہی حوروں کے چکر میں. وہ ایک اور مصیبت ہے. کوئی جزا ملے گی؟ کوئی جزا نہیں. اس لیے کہ ان کی فطرت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں, سمجھ کے نماز نہیں پڑھیں. فہم نہیں ہے, معرفت نہیں ہے, عقل نہیں ہے. تو جزا بقدر عقل ملا کرتی ہے, بقدر معرفت ملا کرتی ہے. اگر آپ ایک سجدہ معرفت کر لیں تو ان 1000 سجدوں سے بہتر ہے کہ جو آپ بے معرفت کے انجام دیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ رات دعا. تو ارشاد ہے کہ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم. میں آپ کو مذہب سمجھا رہا ہوں. ابھی اس سے پہلے جب میں نے مجلس پڑھی تھی اس میں نے کہا تھا, ایک اشارہ کر دوں, اسلام آپ سے کوئی ایسی, آپ سے نہیں بلکہ اسلام انسان سے کوئی ایسی بات کہتا ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ یہ ہمت کر سکے کہ میں اس کو نہیں مانتا, جسے ایبسرڈ. ایک چیز آپ ایسی نہیں بتا سکتے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہم وہ ٹھیک ہے ہم اسلام کو نہ مانو اسلام کو, مگر اسلام جو فنڈامنٹلز رکھے ہیں کس میں مجال ہے کہ اس سے انکار کر سکے؟ سب کچھ سمیٹ کر میں آپ کے سامنے کہہ دے رہا ہوں. جسٹ اسلام کا 2 چیزوں میں ہے.
ایک کا تعلق عقیدے سے، ایک کا تعلق عمل سے ہے۔ عقیدے کا تعلق اس میں اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ تم اسلام کو نہ ڈھونڈو، تم دھرم کو نہ ڈھونڈو، تم ریلیجن کو تلاش نہ کرو، تم حق کو ڈھونڈو، تم ٹروتھ کو ڈھونڈو۔ جو بھی ٹروتھ ہو، جو بھی حق ہو، اس کو قبول کر لو، وہی اسلام ہے۔ کون سے انکار کرے گا؟ حق کے مقابلے میں ناحق ہوتا ہے، بس دوسرا کوئی دعایا میڈیا تو ہے ہی نہیں، یا حق ہے یا ناحق ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے ہم حق کو نہیں قبول کریں گے، پھر آپ ناحق کو قبول کریں گے، ناحق کو قبول کریں گے تو آپ باطل پر ہوں گے، آپ کا راستہ غلط ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا پیغام عقیدے کے بارے میں یہی ہے کہ حق کو ڈھونڈو، حق کو پہچانو، اس میں کسی دباؤ کو نہ مانو، کسی پرسنالٹی کو نہ مانو، کسی فلسفے کو نہ فلاسفر کو نہ مانو، کسی سائنٹسٹ کو نہ مانو، اپنے عقل کی روشنی میں سیکھ دا ٹروتھ، اور جب ٹروتھ مل جائے تم کو تو اسی کو اپنا عقیدہ بنا لو۔ اسلام کسی ایسے عقیدے کو عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو ریزننگ کے خلاف ہو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں پیش کروں گا، ابھی تو آج میں تمہیدی مجلس ہے۔ تو عقیدے میں عقل سپورٹڈ بائی قرآن اینڈ سنت متواترہ۔ آپ کو عقلی کا آپ کو اپنا عقیدہ بنا لیں۔ عقیدہ بس صرف جو شے حق ہو، جو ٹروتھ ہو، جو بھی ٹروتھ ہو، اس کو آپ اپنا عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی شے کو آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ کون سے انکار کرے گا؟ ہندو نہ رہے مسلمان، لیکن جو اسلام نے فنڈامنٹل پیش کیا اسے انکار نہیں کر سکتا۔ بیہیویئر میں کیا ہے؟ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ چھینو، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کسی کو پرابلم نہ دو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے اللہ کا ماننے والا ہو، چاہے اللہ کا نہ ماننے والا ہو، کسی کو دکھ نہ دو۔ یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہی دو آج کی پرابلمس ہیں۔ یہ آدمی حق کو قبول نہیں کرتا، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بجائے سے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے، ظلم کر رہا ہے۔ بس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ سارے مسلمان جانتے ہیں، قرآن مجید میں کیسے نہیں مانیں گے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب شرک کی تعریف کیا وہ آئے گی اگلی مجلسوں میں، لیکن ابھی صرف اطلاق سن لیں کہ ہر مسلمان مانتا ہے، قرآن نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ مگر شرک کو معاف نہ کرے، لیکن ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ کھلا ہوا شرک ہو رہا ہے اور وہ لفٹ نہیں دے رہا ہے۔ جیسے فرعون، ظلم کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ فرعون نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، رب نہیں رب اعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں، تو جو بڑا پروردگار ہے وہ میں ہوں، مجھے سجدے کرو۔ لوگوں نے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ برسوں یہ کاروبار ہوتا رہا، معبود کی پیشانی پر شکن بھی نہ پڑی۔ بھائی جو کمبخت اپنے کو خدا کہہ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو کیوں لفٹ دی جائے؟ اس لائق نہیں کہ اسے لفٹ دی جائے، وہ کرتے رہیے گا۔ لیکن جب خدائی کا دعویٰ کرتے کرتے اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ماں کی گودوں میں ذبح کرنا شروع کیا، 60,000 بچے ذبح کر دیے ماں کی گود میں۔ جب تک شرک کر رہا تھا کوئی ایکشن نہیں لیا، جب ظلم کرنا شروع کیا تب موسیٰ سے کہا جاؤ۔ تو شرک معاف تو نہیں ہو سکتا، لیکن شرک کو وہ فار دا ٹائم بینگ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ظلم کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ سے کہا جاؤ۔ دیکھیے زمانہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا تو میں تو یہ محسوس کرتا ہوں مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے، آسانیاں فراہم ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیے گا موسیٰ نے جا کر کہہ دیا کہ فرعون بس اب تیری شامت آ گئی۔ جناب موسیٰ سے پہلے گئے مناجات کے لیے کوہ طور پر کہ یہ کم بخت رہا ہے، راست پر آنے والا نہیں ہے، اور میں جتنا سمجھانا تو سمجھا چکا، میں سمجھانے سے مایوس ہو گیا ہوں، اب اس کو عذاب بھیج اس کا خاتمہ کر دے۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، فلاں دن فلاں وقت اتنے بجے اتنے وقت پر عذاب آ گئے، تباہ ہو جائے گا۔ دوسرے دن موسیٰ آئے، فرعون سے کہہ دیا بس بات ختم، فلاں دن فلاں وقت فلاں ساعت عذاب آ جائے گا۔
یہ کہہ کے پلٹ کے آ کے اپنے گھر میں تشریف فرما ہو گئے، وہ دن بھی آیا، وہ وقت بھی آیا، وہ گھڑی بھی آئی، وہ ساتھ بھی آئی، وہ پل بھی آئی، عذاب نہیں آیا. ہاں اللہ نے وعدہ کیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ پوزیشن خراب ہو گئی. رات ہو گئے کہ پالنے والے کیا بھول گئے، کیا معاملہ ہو گیا؟ آج تو عذاب کا وعدہ تھا، اس حد ہوا کہ اچھا چلو کوئی بات، نو پرابلم. وہ ہم نے عذاب بھیجا، اب فلاں دن ہم عذاب بھیج دیں گے، فلاں وقت عذاب آ جائے گا. پھر آئے دربار میں کہ میں نے معبود سے دعا کی تھی، مناجات کی تھی، اس نے کہا کہ وہ اس وقت نہیں آیا تو اب آ جائے گا فلاں دن. پھر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، پھر نہیں آیا عذاب. دیکھیے آپ ایک منٹ میں سمجھ لیں گے، پہلے میں نہیں سمجھا سکتا تھا آسانی سے، اب ایک سیکنڈ میں سمجھ لیں گے آپ. 2-3 مرتبہ جب یہ ہوا تو حضرت موسیٰ نے جا کر دعا کی، پالنے والے میں تیرے ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے جا کر فرعون کے یہ بات کہتا ہوں کہ فلاں دن، فلاں ساتھ، فلاں گھڑی، فلاں وقت پر، اس زمانے میں گھڑیاں تو ہوتی تھی، کتنے بج کے کتنے منٹ پر عذاب آئے گا، اور عذاب نہیں آتا. یہ کیا چکر کیا ہے؟ دیکھیے اب آپ ایک سیکنڈ میں سمجھ لیں گے. ادھر سے یہ کہا نہیں گیا، مگر میں جو کہا گیا اس کو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، آج کی زبان میں. اللہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ ہم تم سے آفیشل سیکرٹ بیان کرتے ہیں کہ فلاں وقت عذاب آئے گا اور اس کو ہم تباہ کر دیں گے. تم وکی لیکس کر دیتے ہو. دیکھیے آپ سمجھ گئے، آپ ایک سیکنڈ تم وکی لیکس کرتے ہو، تم اس کو بتا دیتے ہو، تم بتاتے ہو اس کو جائے. تم کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے بعد. کہاں کہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے. وہ مجھے بھی پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں، وہ تمہیں بھی پہچانتا ہے کہ تم میرے سچے نبی ہو. مگر وہ یہ جانتا ہے کہ اگر وہ ان 2 سچائیوں کو اقرار کر لے گا تو تخت حکومت سے رکھ جائے گا، سلطنت ختم ہو جائے گی، مانرکی ختم ہو جائے گی، بادشاہت ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ جہاں بادشاہت، اقتدار، سطح، مانرکی کا سوال آتا ہے وہاں حقیقتیں پہچانی جاتی ہیں مگر مانی نہیں جاتی. یہ تاریخ ہے. کہا کہ اب جا کے فلاں وقت پر عذاب آئے گا، کہنا نہیں اس سے، ورنہ پھر وہ تم جہاں مسلم ہوتا کیا ہے. کہا جو پہچانتا ہے مجھ کو پہچانتا، تم کو پہچانتا ہے، اپنے کو پہچانتا ہے. تم جب یہ کہتے ہو کہ فلاں وقت پر عذاب آئے گا، وہ دربار بڑا خاص کرتا ہے، اپنے پیلس کے اندر جاتا ہے، اس کا ایک مخصوص روم ہے، وہاں جاتا ہے، جانے کے بعد بھومو بھومو کر کے رونا شروع کرتا ہے، سر سجدے میں رکھتا ہے، کہتا ہے پالنے والے میں ان کو بیوقوف بنا رہا ہوں سب کو. تو جانتا ہے کہ تو کیا ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. میں تو سچی بات یہ ہے کہ ایک بالکل ذرے بے مقدار ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. مجھ پر رحم کر تو ارحم الراحمین ہے. تو گناہگاروں کی بھی سنا کرتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، چیختا ہے، مجھے ترس آتا ہے، عذاب ملتوی ہو جاتا ہے. ہر واقعے سے ایک سبق حاصل کیجیے. اس کا مطلب ہے کہ خدا کی شان یہ ہے کہ اس کا دشمن بھی اس کے پاس کچھ مانگتا ہوا آئے گا تو خالی ہاتھ واپس نہیں جائے. تو اب اگر مولا علی کے پاس ان کے دشمن آ رہے ہیں اپنی مصیبتیں لے کر اور مولا علی ان کی مشکلیں حل کر رہے ہوں تو یہ دوستی کی نشانی نہیں قرار پا سکتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات لینے آپ. اب تو وقت ہی ختم ہو گیا جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا. تو مختصر یہ ہے کہ دین سے زیادہ دین کا سمجھنا ضروری ہے. آپ کے دین میں کوئی شے irrational نہیں ہے. مولا نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں کوئی شے irrational نہیں ہے. ملا نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں ہر شے irrational ہے. ڈونٹ فالو ملاز، فالو یور مولا. ملا ہماری پرابلم ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں علماء کا میں خود مقلد ہوں، آیت اللہ رضا سستانی کا. علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. ملا ایک ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملا کہاں ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں ملا کا، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو مت سمجھیے کہ میں مجتہدین کے خلاف ہوں معاذ اللہ یا علماء کے خلاف ہوں، اس لیے میں ملا کا لفظ استعمال کرتا ہوں. ملا ایک وہ جانور ہوتا ہے
جو سب سے زیادہ مقدار میں پاکستان میں پایا جاتا ہے، بس وہی، آگے کوئی نہیں، اس کے آگے کوئی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دے آر دا پرابلم کریٹرس. ان کی تھنکنگ ہمیشہ نگیٹو رہتی ہے. ہمارے مولا کو، ہمارے پیدا کرنے والوں کو اور ان کے رسول کو، رحمت اللہ عالمین کو اور مولا علی کو، یہ تینوں مولا ہیں، اللہ بھی مولا، رسول بھی مولا، علی بھی مولا. بخدا میں ممبر پر آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ ان تینوں ذاتوں کو، شخصیتوں کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کیسے کس کی جان بچا لی جائے. ملا کو اسی فکر رہتی ہے کیسے کسی کی جان لے لی جائے. سمجھ رہے؟ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق. میرے پاس چھپا ہوا موجود ہے، دکھاؤں گا نہیں ہر ایک کو، سلمان صاحب کو دکھا دوں گا، ہر ایک کو نہیں دکھاؤں گا، بھی وہی ویکیلیکس والا معاملہ ہو جائے گا. لیکن میرے پاس چھپا ہوا موجود ہے وہ فتویٰ جو شیعوں کے بارے میں دیا گیا ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. جان لینے سے تو شروع ہوتا ہے معاملہ کہ یا تو تم ہمارے گروپ میں آ جاؤ ورنہ ہم تم کو مار ڈالیں گے، تم کو زندگی کا حق نہیں ہے. یہ ملا کا کردار ہے. یعنی اسلام جو ہے وہ کافر کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا. یہی تو نکلا نا. اب چلو ہم کافر ہیں، چلو قصہ ختم کرو. تمہاری جان تم کیوں لے رہا ہے؟ ہمیں کافر، اللہ جانے ہم جانے. اگر نہیں تم کافر، تم کا زندہ رہنے کا حق نہیں. اور معلوم کیا کیا مغلظات محمل باتیں ہیں، جیسی ان کی ذہنیت ویسی باتیں ہیں گندی سندی. یہ فتویٰ میرے پاس رکھا ہوا ہے کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے. مار ڈال لو، مار ڈالنے سے کیا ہوتا ہے. مگر گناہ کیا ہے ہمارا کہ ان کے خیال میں ہم کافر ہیں. تو ان کے خیال میں تو مولا علی بھی کافر تھے بھائی. یا یہ بات کوئی زیر زبر تھوڑی ہے. مولا علی خطبہ دے رہے ہیں اپنی مسجد میں اور ایک شخص اٹھتا ہے، کوئی تھرڈ پرسن، اور مولا کے دربار میں خارجی بھی بیٹھے رہتے تھے جو مولا کی جان کے دشمن. اور سوال کرنے والے نے ایک ایسا ٹف کوشچن کیا کہ یہ خارجی جھومنے لگا کھڑے ہو کہ آج پھنسے. بہت کہتے تھے سلونی سلونی سلونی، پوچھو پوچھو. یہ ایسا ٹف سوال ہے کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے. یہ کہہ کے جھوم کر یہ کہتے ہوئے کیا ٹف کوشچن کیا، پھنس گئے آج علی. بیٹھ گئے زمین پر اور علی نے جب جواب دیا تو یہی خارجی پھر کھڑا ہوا اور جھومنا شروع کیا. کہا کیا جواب دیا ہے، کیا جواب دیا. اس کے بعد کیا کہا کہ ماں افقا ھذا کافر. کیا جینیس ہے یہ کافر، جینیس ہے یہ کافر. تو بعض ایسے احمق ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں جینیس ہونا کفر کے برابر ہوتا ہے. جو جینیس ہو اسے کافر طور پہ کہہ دیا. تو یہ کافر کا فتویٰ تو ہم کو وراثت میں ملا ہے، ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ جب کسی کی کوئی سمجھ بات نہیں آتی تو رسول اللہ تک کو ہذیان کہہ دیا جاتا تو ہم کسی کی گنتی شمار میں. تو ٹھیک ہے ہم کافر ہیں، آپ ان میں ہوں گے کافر، تو کیا ہم کو کافر کو زندہ رہنے کا حق نہیں، ان کے نزدیک حق نہیں. اب دیکھیے کل ایمان، بھائی ہم تو کافر ہیں. عمر ابن عبد الود جو مولا علی کے مقابلے میں آیا تھا وہ تو کل کفر تھا بنص سے رسول. رسول نے فرمایا تھا برز الایمان و کل الی الکفر کل ایمان، جو کل کفر ٹوٹل کفر اس کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے مولا ملا کا فرق. ملا کہتا مت ڈالو یہ کافر ہے. مولا کیا کہتا ہے؟ جب امر سامنے آیا جو دنیا عرب کا سب سے بڑا پہلوان تھا، سب سے بڑا، تو مولا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تجھ سے اگر میدان جنگ میں 3 باتیں کہی جائیں تو ایک بات تو مان لیتا ہے. کہاں ہے تو یہ کیا؟ تو پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہو جا، مسلمان ہوگا تو انسان ہو جائے گا، انسان بن جائے گا. I'm not going to accept this. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جب اس نے یہ کہا تھا کافر تھا نا، جب اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ میں کافر ہی رہوں گا. تو مولا کو تلوار نکالنا چاہیے تھی، سخت سے گردن اڑا دینا چاہیے تھی. کافر کو زندہ رہنے کا حق نہیں. مگر مولا نے کیا کہا؟ یہ دیکھیے یہ آپ کے اہم ترین کردار خدا قسم اگر آپ سمجھ لیں اہم ترین کردار کو، سیرت کو، ان کی ذرا سی جھلک آپ کے کردار میں دیکھیے کیا انقلاب آ جاتا ہے.
مولانا نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو مسلمان نہیں ہوتا کافر رہنا چاہتا ہے تو ہمارے تیرے درمیان کوئی پرسنل انیمیٹی نہیں ہے، تو آگے آئے خندق پھاند کر ہم سے لڑنے کے لیے تو مجبور ہم ڈیفنس میں آ گئے ہیں، ہم کو تجھ سے کوئی دشمنی نہیں، واپس ہو جا، جان بچا لے۔ تو کل کفر کے بھی مولا جان نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسلام نہیں لاتا ہے تو کم سے کم اپنی جان بچا لے، یہ ہے اسلام۔ اب کفر کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں، کفر کبھی نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ دیکھیے کفر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا اسلام نہیں ہے، نہ اس سے انکار کرنا کفر ہے۔ کفر بھی ایک کردار ہے، اسلام بھی ایک کردار ہے۔ کلمہ پڑھنے سے مت دھوکہ کھائیے، ہمیشہ کردار کو دیکھیے۔ قرآن مجید نے کہا کہ یہ اسلام اس لیے آیا، دین اس لیے آیا کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، تو جہاں ظلم ہوگا وہاں کفر ہوگا، جہاں رحم ہوگا اور انصاف ہوگا وہاں ایمان ہوگا۔ صفتوں سے پہچانیں۔ کربلا کے میدان میں کیا تھا؟ کربلا کے میدان میں حسین کن سے لڑ رہے تھے؟ نمازیں پڑھ رہے تھے، ماتھوں پر گھٹتے تھے، روزے رکھ رہے تھے، عاشور کے دن بھی کم بخت روزے رکھے ہوئے تھے، منتی روزے۔ ہاں ایک اختلافی بات ہے، روزے رکھ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، تکبیریں کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے، مگر یہ تو ظاہر تھا، اس کے بعد کیا تھا؟ ظلم۔ ایسا ظلم کہ ہندوؤں نے کبھی ایسا ظلم نہیں کیا، ایسا ظلم کہ یہودیوں نے کبھی ایسا ظلم نہیں کیا، ایسا ظلم کہ کرسچن نے کبھی ایسا ظلم نہیں کیا، ایسا ظلم کہ لامذہبوں نے کبھی ایسا ظلم نہیں کیا۔ وہ ظلم ہو رہا تھا کربلا کے میدان۔ حسین یہی دکھانے کے لیے آئے تھے کہ اسلام کے نام سے دھوکہ نہ کھانا، کردار سے پہچاننا۔ تو علی کی جنگ کافروں سے ہوئی، مشرکوں سے ہوئی، حسین کی جنگ مسلمانوں سے ہوئی، اسی لیے کہ اصلی اسلام و نقلی اسلام کو حسین کربلا کے میدان میں دکھا دینا چاہتے ہیں۔ بس دوران حسین میں کیا عرض کروں، مجلس کا ختم ہو گیا۔ اب میں آج مجلس زیادہ مسائل زیادہ نہیں پڑھ سکتا، انشاءاللہ کل سے میں زیادہ پڑھوں گا، آج وقت تمہید میں زیادہ صرف ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی مصیبت تھی جو حسین پر نہیں پڑی؟ ایک صفت ہے باپ کی۔ باپ کی صفت یہ ہے کہ جتنے انبیاء کے فضائل ہیں وہ سب سمٹ کر علی کی ذات میں آ گئے ہیں۔ بیٹے کی صفت یہ ہے کہ انبیاء کے جتنے مصائب ہیں، 1,24,000 پیغمبروں پر جتنی مصیبتیں پڑی وہ سب ایک حسین پر پڑ گئی اور اس پر اضافہ بھی ہو گیا۔ تعریف کی مناسبت سے کر رہا ہوں، مگر ایک مصیبت وہ ساری مصیبتوں پر بھاری تھی۔ امام زین العابدین کے دل سے پوچھئے کہ جب پھوپھی نے آ کر کہا کہ بیٹا خیمہ جل رہا ہے، کہو تو گھر کے اندر جل کر مر جائیں، کہو خیمے کے باہر نکلیں، تو امام نے کیا کہا کہ پھوپھی یہ وقت خیمے میں بیٹھنے کا نہیں ہے، خیمے کے باہر نکل گئی۔ اور بیویاں نکلی، واہ محمدہ والیہ کے نعرے بلند کرتی ہیں۔ بس ایک بات سنی جو عظمت میں پہ ختم کروں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ مسلم ابن عقیل کا مرتبہ زیادہ تھا یا امام زین العابدین کا مرتبہ زیادہ تھا؟ کہا مسلم ابن عقیل کا مرتبہ بھی بہت تھا۔ ارے علی کے بھتیجے تھے، مولا علی کے بھتیجے تھے، مقدس تھے، نیک تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، حسین نے ان پر بھروسہ کیا تھا، اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، سفیر حسینی تھے، معمولی مرتبہ نہیں تھا، مگر زین العابدین کے برابر تھوڑی یہ تھے، تو معصوم امام تھے، معصوم امام کے بیٹے تھے، معصوم امام کے باپ تھے، تو ان کا بھی مرتبہ تھا مگر ان کے برابر نہیں تھا۔ کہا یہ ہے نا بات، کہاں یہ بات ہے؟ کہا تو پھر بس مجھے فرق ہو گئی۔ کہا تو پھر یہ کیا بات ہے کہ جس کا مرتبہ کم تھا وہ 9 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو جب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا ہے تو حالانکہ زخمی تھے اور گرفتار تھے، مشکیں بنی ہوئی تھی، مگر شیر کتنا کرتے ہوئے آئے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ لوگوں نے کہا کہ تم امیر کو سلام نہیں کر رہے ہو، کہا مال الامیر سوى الحسین، میرا امیر سوا حسین کو کوئی نہیں ہے۔ مسلم نے عقیل اس شیرانہ شان سے آئے اور 12 محرم سن 61 ہجری کو کل 1 مہینے کے بعد جب زین العابدین آئے تو روایت آتی کہ سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ یہ کیوں فرق تھا؟ امام نے کہا کہ تم نے یہ سوال کر کے میرے دل کے تاروں کو جھنجھنا دی۔ امام نے فرمایا کہ یہ فرق اس لیے تھا کہ مسلم بن عقیل جب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے ہیں تو تنہا تھے،
اہل حرم ساتھ نہیں تھے، اور جب زین العابدین دربار میں داخل ہوئے تو گردن اس لیے جھکی ہوئی تھی، آنکھیں اس لیے بند ہوئی جا رہی تھی کہ بھرا ہوا دربار تھا، اور پیچھے پیچھے زینب سربراہنا چلی آ رہی تھی، ام کلثوم سربراہنا چلی آ رہی تھی، واہ محمدہ واہ علیہ کے نعرے بلند ہو رہے تھے، بیکر بیبیاں پیچھے پیچھے تھیں، امام ناتواں آگے آگے تھا، اس لیے امام کا سر ابن زیاد کے دربار میں جھکا ہوا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك